تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد برادران اسلام، میں اور آپ حضرت شیخ طریقت مخدوم العلماء والمشائخ جانشین محدث اعظم پاکستان قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ کے ایصال ثواب ختم چیلم شریف میں حاضر ہیں۔ آپ کی عظیم ذات جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام، خدمت اسلام، نصرت دین اور نصرت اہل سنت و جماعت کے لیے صرف کر دی۔ آپ حضور محدث اعظم پاکستان استاذ الاساتذہ بحر العلوم قبلہ سیدی و سندی علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی صابری قدس سر العزیز آپ کے جانشین ہیں، اور ایسے جانشین ہیں کہ جنہوں نے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مسند پر اور آپ کے مصلی پر عبادات سے، اذکار سے، اعمال سے، دینی اور روحانی قیادت سے، سیاسی، ملی، سماجی ہر قسم کی جانشینی کا حق ادا کیا، اور علی وجہ البصیرہ مسجد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور محدث اعظم پاکستان جو ورثہ چھوڑ کر گئے، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ورثہ کو نہ صرف سنبھالا بلکہ ان اعلیٰ روایات کو آپ نے آگے بڑھایا، اور جو دارالعلوم
جامعہ رضویہ کہلاتا ہے، اور پوری دنیا میں جس کا فیض ہے اس دارالعلوم کو ایک مکمل یونیورسٹی میں تبدیل کیا، اور آج جامع محدث اعظم پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے صرف نام کی جامعہ نہیں، حقیقت میں ایک مکمل جامعہ یونیورسٹی دین اسلام کے تمام مضامین کے لیے، درسیات کے لیے موجود ہے، اور یہ عظیم کارنامہ ہے حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی کہ ان کی ترجیحات میں ان کی ترجیحات کا تعین ہوتا ہے اس سے اس عظیم الشان جامع مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور وہ عظیم یونیورسٹی، پھر حضرت کے جتنے سفر ہیں پوری دنیا میں، وہ جہاں بھی گئے ہیں محدث اعظم کی شان، وقار، متانت، اس میں کبھی کمی کسی نے محسوس نہیں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اضافہ ہوا، اور حضرت محدث اعظم کا پیغام آپ نے 4 دانگ عالم میں عام فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، یہ جامعہ ایسا ہے کہ جس نے رجال کار، تفقہ، بصیرت والے علماء اور باعمل علماء، ان کی ذہنیت سازی اور ان کی تربیت کا کام کیا۔ کوئی بھی جامعہ اس کے جو قوائف یونیورسٹیاں لیتی ہیں اور ان کی جو کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر عمارتوں کا ذکر ہوتا ہے، زمین کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وسعت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں علی وجہ البصیرہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت محدث اعظم آج کل یونیورسٹی اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی، ابھی میرے پیش رو میرے بزرگ عالم دین یہاں کے 12-13 سال کا تذکرہ فرما رہے تھے، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں جب آپ تشریف لائے اس وقت تک آپ اپنا کام اس حد تک پہنچا چکے تھے کہ آپ کے فیض یافتہ علماء کرام ملک پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں مکمل ادارے قائم کر چکے تھے، اور حدیث مبارکہ، دورہ حدیث شریف اور موقوف علیہ کا جو نصاب ہے، آج کا نہیں اس وقت کا مکمل نصاب پڑھاتے رہے۔ اور یہ کہنا کہ جامع رضویہ حضرت کی یادگار ہے، یہ آپ کے کام کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اگر حضرت شیر اسلام علامہ محمد عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد زبیر شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد شریف رضوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ تحسین رضا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث بریلی شریف، حضرت کتنے نام گناؤں آپ کے سامنے، حضرت محدث اعظم کی نگاہ نے ہزارہا رجال کار، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، مفکرین اسلام، محدثین و مفسرین کی وہ جماعت تیار کی کہ آج ایک صدی میں نہیں، صدیوں تک محدث اعظم کا فیضان چمکتا دمکتا دکھائی دے گا۔ اور آج بھی اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے کہ فکری بنیاد پر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی، ان کے افکار عالیہ کتابوں میں موجود ہیں۔
براہ راست آپ کے تلامذہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ اور چند نام آئیں گے. اگر کسی شخص نے فاضل بریلوی کی تدریس دیکھنی ہو تو محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ ان افکار کو جو کتابوں میں موجود تھے، ان افکار کو جس ہستی نے دلوں پر نقش کیا، اس ہستی کا نام مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ ہے. اور بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، اور آج بھی دشمنان اسلام کو سب سے زیادہ مدافعت جہاں سے دیکھنے کو ملے گی وہ افکار کا سلسلہ ہے حضرت محدث اعظم پاکستان کا. اور کہا جا سکتا ہے کہاں ہے دشمنان دین، ناکوں سے چنے چابے کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا. اور پوری دنیا میں بس بھی بس بھئی نعرے کا وقت نہیں ہے. مرد خدا کا عمل، میں اس امید کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ انتظامیہ اشارہ دے چکی ہے، چونکہ علماء تشریف فرمائیں کہ کسی باز کا موقع نہیں، لیکن میں یہ امید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت محدث اعظم مقبول خدا و مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہیں، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اور محدث اعظم آج بھی جی رہے ہیں. میرے والد رحمت اللہ علیہ سید تھے، خادم دین تھے، حافظ الحدیث تھے. بخدا میرے سامنے آپ نے فرمایا کہ میں نے بریلی شریف دورہ پڑھتے ہوئے حضرت سے حیات بعد ممات کا مسئلہ پوچھا. آپ نے جب تقریر فرمائی تو میں نے عرض کی حضور یہ تو قال ہے، حال بتائیں. فرمایا حافظ جلال شاہ حال تب جب حال ہوگا. اور میرے والد فرماتے ہیں جب میں یہاں آستان عالی پر آ کر بیٹھا دو زانو مراقبے میں تو فوراً مجھے مخاطب کر کے کہا ہوں جلال شاہ اب حال ہے، سن میری آواز. تدریس کی اس مسند پر بیٹھے ہوئے کال بتا دیا تھا، قبر میں بیٹھا ہوں حال اب بتا رہا ہوں. یہ واقعہ تذکرہ محدث اعظم میں علامہ جلال الدین قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی میرے والد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا، اور جس حال میں وہ بیان فرما رہے تھے آ کر موجود تھا. وہ حیات ہیں، ان کے افکار پر بھی موت نہیں. کیوں کہ ان کی اساس اور ان کی اصل عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق اصل حیات ہے، وہ مرتا نہیں. اور امید یہ ہے کہ یہ خانوادہ محدث اعظم ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ تم ایمان میں جب متبع ہو اپنے اکابر کے تو اس دنیا میں اس دنیا میں تمہیں فکر نہیں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریتوں کو بھی ان سے ملا دیں گے. ایک صحابی حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں اگرچہ وہ دون ہو عمل میں یا ادون ہو، انہوں نے تو دون کہا تھا، سرکار نے جواب میں ادون بولا. فرمایا اگرچہ وہ ادون ہو لیکن ان سے ملنا جنتوں میں آخرت میں یہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے ہے. یہ پابند ہیں کہ عقیدہ و ایمان وہی رکھے، اور اگر دون بھی ہو عمل میں ان کے عمل مقبول یہ ہے کہ فیہا ما تشتہی انفسکم. تو جب وہ کہیں گے مالکہ ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارا خاندان ہمیں ملایا جائے، اللہ فرماتا ہے میں ملاؤں گا ان کو ان کے ساتھ. لہذا قرآن کی روشنی میں جو دیکھنا چاہے تفسیر مظہری میں یہ پورا مضمون موجود ہے. فرمایا جہاں حضور محدث اعظم جلوہ گر ہیں، میرے جانشین محدث اعظم بھی الحاق فرما چکے ہیں انہی کے ساتھ. اور اس شعر پر گفتگو ختم کروں گا
یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے۔ شیلاتے ہیں آستانہ علیہ شیر ربانی حضور میاں شیر محمد صاحب شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شرفپوری۔